اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
کرنا ہے، انسٹاگرام پہ کرنا ہے کیا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم برادر حسنین شریفی صاحب ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت قرآن پاک سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے تھے اور انشاءاللہ آپ برادران کو تمام ہمارے لداخ کے مومنین کو اور ہمارے لداخ کے جتنے بھی باشندے ان سب کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ اتحاد پر نظریاتی گفتگو، یعنی جو بھی پینلز، جو بھی برادران یہاں پر آ کر بات کریں گے وہ لوگ ان کے خود کے نظریات کو اتحاد پر وہ کیا اپنے نظریات رکھتے ہیں، کیا آئیڈیاز رکھتے ہیں، ان کی خود کی کیا آئیڈیالوجی ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں اتحاد کو، تو وہ آ کے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ خود ان کے آنے سے پہلے، ان مہمانوں کو دعوت دینے سے پہلے کچھ اپنی بات رکھوں میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں
فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے 36ویں آیت۔ رسول بھیجا ہے، خدا نے ہر زمانے میں رسول بھیجا ہے تاکہ انسان آئے، خدا کی طرف آئے، توحید کی طرف آئے، یعنی انسان کو دعوت دی ہے توحید کی طرف، تاکہ انسان جب اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھ لیتا ہے، بندگی خدا میں آ جاتا ہے وہ، تو اس کے اندر سے طاغوتیت ختم ہو جاتی ہے، وہ طاغوتیت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ طاغوت یعنی وہ اپنے لمٹ سے آگے بڑھ جانا، وہ جو لمٹ کے اندر اس کو زندگی کرنی ہے، وہ جو لمٹ کے اندر اس کو رہنا ہے، وہ جو لمٹ کے اندر اس کو بولنا ہے، اس لمٹ سے جب وہ آگے نکل جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر زمانے کے اندر رسول کو بھیجا تاکہ وہ آئے لوگوں کو ہدایت کرے، اور وہ جو طاغوتیت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اس سے نجات دے انسان۔ چاہے وہ طاغوتیت انسان خود کے نفس کے اندر ہو، چاہے وہ کسی تنظیم اور ادارے اور پارٹی اور علاقائی اور محلائی اور خانوادگی ہو، یہ جتنی بھی انانیت سوچ ہے، وہ جو تکبرانہ سوچ ہے، وہ جو سوچ ہے کہ فقط ہم ہی ہیں، وی آر دا سپیریئر، ہم ہیں تو بس ہم ہی ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، باقی سب بیکار ہے۔ ان چیزوں سے نجات دینے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں رسول کو بھیجا کہ آئے انسان آؤ، تم ایک خدا کی طرف آؤ، وہ جس خدا نے تمہیں خلق کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، جس خدا نے، آؤ اس خدا کی طرف آؤ، اس کی بندگی کی طرف آؤ۔ انسان جب خدا کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کوئی خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میں کچھ نہیں تھا، مجھے اس نے کچھ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ وہ کبھی انسان اپنے اندر تکبر پیدا نہیں کر سکتا، کبھی اپنے اندر طاغوتیت پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ آج جو دنیا کی حالات ہے، جو آج معاشرے کی حالات ہے، جو آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جو آج ظلم اور بربریت جو پائی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو وہ جو طاغوتیت سے باہر نہیں نکالا۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ حالات ہے، یہ جو ظلم و ستم ہے۔ اسی موضوع پر ہمارے ساتھ ابھی برادر جو جوائنٹ ہوئے ہیں، ہمارے برادر انور علی جوائنٹ ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس موضوع پر اپنی بات کو رکھے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ السلام علیکم آغا علی۔ بسم اللہ الرحمن شکریہ تو آپ نے ہمارے اس دعوت کو قبول کیا اور اس چینل پہ آ کر آپ اپنی بات کو رکھنے کے لیے ہمارے ریکویسٹ کو آپ نے قبول کیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم سب مل کر
اپنے معاشرے کے اندر ایک بہترین طریقے سے کام کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ بسم اللہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجمع روحانیون کرگل والے کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ اور ایسے یونٹی جیسے اتحاد جیسے عظیم اتنے اچھے موضوع پہ بولنے کا لائق سمجھا. میں زیادہ وقت نہ گزارتے ہوئے میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں. اور جیسے کہ اغالی صاحب نے جب مجھے کال کیا کہ اس موضوع پہ بولنا ہے تو انہوں نے اس لیے مجھے چنا کیونکہ میرا جو ریسرچ ہے یا میں جس فیلڈ کا طالب علم ہوں وہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ پیس بلڈنگ. اسی لیے مجھے اس موضوع پہ بولنے کے لیے چنا گیا. تو میں بھی کوشش کروں گا کہ پیس اینڈ کانفلکٹ کی تھیوریز کے آسپیکٹ سے ہی یونٹی کو اور اتحاد کو دیکھا جائے. اتحاد کا جو یہ موضوع ہے، جو آپ نے جو موضوع دیا ہے تھیوری ڈسکشن آن یونٹی، جو کہ اس میں اتحاد اسلامی یا وحدت المسلمین ایسا کوئی ٹرم استعمال نہیں ہوا ہے. اس میں فقط ورڈ یونٹی کا استعمال ہوا ہے. اسی لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ اسی یونٹی کو جنرل آسپیکٹ میں اس کو ڈیفائن کرے اور یہ یونٹی جو ہے اس کا جو آئیڈیل ہے، اس کا جو اصل بلند جو یونٹی ہے وہ کہاں پہ ہونی چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا میں جو بھی بات کروں گا وہ کچھ پوائنٹس میں بات کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے جو آڈینس ہے، جو سننے والے ہیں، ان کو آسانی سے سمجھ آ سکے. جو پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کا جو سوال ہے، یونٹی کا جو سوال ہے، وہ کہاں شروع ہوتا ہے. مان لیجئے پوری دنیا میں اگر صرف ایک ہی مذہب ہوتا، ایک ہی آئیڈیالوجی ہوتا یا ایک ہی فرقہ ہوتا، ایک ہی ادارہ ہوتا، تو کیا یونٹی کا سوال اٹھتا؟ یہ سب سے بڑی سوال ہے. اگر ایک ہی آئیڈیالوجی ہوتا تو شاید ورڈ اتحاد، ورڈ یونٹی خود شاید نہیں ہوتا. یہ بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ نا اتفاقی ہے. یہاں پہ کئی آئیڈیالوجیز، کئی فرقے، کئی مذہب، کئی ادارے ہیں، اور جن کے بیچ میں اتحاد کو، جن کے بیچ میں یونٹی کو لانے کے لیے اسی یونٹی اور اسی اتحاد کے لفظ کو شاید تخلیق کیا گیا. اس کو مطلب کسی نے اس ورڈ کو ہی ایگزسٹنس میں لایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب اس سے اگر اخذ کیا جائے تو ہم سارے ریلیجنز کو یا سارے فرقوں کو یا سارے اداروں کو ضم کر کے ایک کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک ادارے کو ایک میں ضم کرنا، ایک فرقے کو ایک میں ضم کر کے ایک بنانا، یونٹی کا مطلب یہ نہیں ہے. بلکہ آپ کے جو کامن جو پوائنٹس ہیں، آپ کے جو کامن انٹرسٹ ہے، کامن پوائنٹس پہ آپ ایک ہو کے کامن انٹرسٹ کے لیے آپ کے جو ضروری جو آپ کے چیزیں ہیں ان کے لیے آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے جو. اب دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ورڈ جو اتحاد ہے اس کا جو تضاد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ اختلاف. میں کہتا ہوں کہ اختلاف جو ہے بہت ضروری ہے. خود اختلاف ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ میں اس کو آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو دو اور چیزوں کی طرف آپ کا دھیان لینا چاہوں گا. ہمارے پیس اینڈ کانفلکٹ سٹڈیز میں دو ورڈ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ کانفلکٹ اور وائلنس. کانفلکٹ یعنی اختلاف اور وائلنس یعنی تشدد. اختلاف ضروری ہے. ٹھیک ہے جو. اگر اختلاف نہیں ہوگا تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی. اگر آپ ایک دوسرے کے نظریے سے اختلاف نہ کریں تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اگر آپ اختلاف کریں گے تبھی مسائل کا حل نکلیں گے. میں ایک بات کہتا ہوں،
आप उस बात की तोड़ में कोई बात कहते हो कि नहीं भाई इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है या ऐसा होना चाहिए, आप इख्तिलाफ करते हैं, दूसरा उस पे और इख्तिलाफ करके कोई और पॉइंट कहते हैं, तीसरा चौथा बंदा कोई और नजरिया रखता है, इसी नजरिए से भी फिर आगे जो है एक सॉल्यूशन निकल आता है किसी उस चीज के, किसी भी प्रॉब्लम का। इसीलिए इख्तिलाफ जरूरी है। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरे कुछ थ्योरीज का मदद लेता हूं। पहले मैं आपको लेता हूं, इंडियन फिलॉसफी में एक बात है, एक थ्योरी है, वो क्या है, बीच सिद्धांत कहते हैं। बीच सिद्धांत, बीच यानी एक बीच, सीट, जिसको आप जमीन में रखते हैं, ठीक है। जमीन में जो आप सीड रखते हैं उसका तब तक पौधा नहीं बनता जब तक उसके दो हिस्से ना हो जाए। एक बीज का दो हिस्सा हो जाता है, वो टूट जाता है, इसके बाद उसमें से एक पौधा निकलता है। तो जरूरी है कि इख्तिलाफ करें, वो सीड जो है खुद अपने आप में एक इख्तिलाफ करें, इसके बाद एक पौधा निकलता है। इसी तरीके से हीगल जो है बहुत सोशल फिलोसफर रहा है रिसेंटली, मतलब 200-300 साल पहले। तो वो क्या कहते हैं, उनका मेन थ्योरी क्या है, डायलेक्टिक्स यानी एक थीसिस है, मैं एक बात कहता हूं, थीसिस यानी मैं एक नजरिया रखता हूं, उसको कहते हैं थीसिस। अब अगाली साहब हैं, अगाली साहब मेरे नजरिए से मुखालिफ, मेरे इसके तोड़ में एक थीसिस रखते हैं, एक बात रखते हैं, उसको कहते हैं एंटी थीसिस। वो डायलेक्टिक्स उसका यही है, एक थीसिस है, एक एंटी थीसिस है। जब ये दोनों, तीसरा बंदा इन दोनों को पढ़ने के बाद, इसके बाद उन दोनों के बीच से एक और नजरिया देता है, एक और थीसिस देता है, उसको कहते हैं साइन थीसिस। तो हीगल भी यही कहते हैं कि अगर आपको इल्म में इजाफा करना है, इल्म में डेवलपमेंट करनी है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, तो आपको डायलेक्टिक्स से ही जाना है। आपको एक थीसिस देना है, एंटी थीसिस आएगा, एक साइन थीसिस आएगा, वो साइन थीसिस खुद एक थीसिस बनेगा, उसकी तोड़ में एक और एंटी थीसिस आएगी, फिर इस तरीके से एक और साइन थीसिस आएगा। इस तरीके से आपका डेवलपमेंट जो है होता रहेगा, ठीक है। जो सही, अब आपको समझ आया होगा, अब आपको तकरीबन समझ आया होगा कि इख्तिलाफ क्यों जरूरी है। अब आप सुन लीजिए तीसरी बात, जो मैंने पहले आपको एक बात अधूरा रखा, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट को मैंने आपको समझा दिया, अब है वायलेंस की बात। वायलेंस यानी तशद्दुद या इनिमी, ठीक है, जो दुश्मन। इख्तिलाफ के होने का मतलब, कॉन्फ्लिक्ट के होने का या इख्तिलाफ के होने का ये मतलब नहीं है कि वहां दुश्मनी हो या तशद्दुद हो, क्योंकि इख्तिलाफ जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो एक जरूरी चीज है, और जो वायलेंस जो है, तशद्दुद है, वो एक खराब चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पे इंसान गलती कर जाता है, हम इंसान इसी चीज पे गलती कर जाता है कि हम इख्तिलाफ नजरिए को दुश्मन समझ बैठते हैं। हम इख्तिलाफ करते हैं, मैं एक बात कहता हूं, अगाली साहब उसकी तोड़ में दूसरा बात कहते हैं, मैं नादान हूं, मैं समझता हूं कि अगाली मेरा दुश्मन है, हालांकि ऐसा नहीं है। एक थ्योरी होनी चाहिए, उस थ्योरी के तोड़ में एक दूसरी थ्योरी होनी चाहिए, तब जाके आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, दूसरे की नॉलेज में भी इजाफा होगा, और पूरी वर्ल्ड की थ्योरी में, नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। दुनिया में बहुत सारे आइडियोलॉजीज हैं, रियलिस्ट हैं, लिबरलिस्ट हैं, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट भी है, कम्युनिस्ट भी है, सुन्नी भी है, शिया भी है, हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ इदारे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का दुश्मन है। हर कोई एक अच्छा नजरिया देने के लिए, इस दुनिया में एक अच्छा निजाम देने के लिए ही एक थ्योरी रख रहे हैं अपना, और उस थ्योरी के आसपास कुछ लोग जमा हो रहे हैं, दूसरी थ्योरी के आसपास कुछ लोग जमा हो रहे हैं। इस तरीके से एक फिरका बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का दुश्मन है, या एक दूसरे वायलेंस में ना पड़े, ठीक है। जो मैं आप चौथा आपको जो पॉइंट है वो मैं इसी के तसलसल में देना चाह रहा हूं, वो ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है
सही कि इंसानी समाज के लिए एक अच्छा निजाम चाहिए। ठीक है जो सही हम ये सारे आइडियलिस्ट हैं, लिबरलिस्ट हैं, ठीक है जो कैपिटलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, शिया है, सुन्नी है, सही जो भी हैं, जो भी इदारा है, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि वो दुनिया में एक इंसानी समाज के लिए एक अच्छा निजाम देना चाह रहे हैं। बहुत सही तो फिर अच्छा निजाम लाने के लिए क्या करना चाहिए? एक सही अच्छा निजाम होगा ऑलरेडी, उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? बात करनी पड़ेगी, सेमिनार्स रखना पड़ेगा, जैसे अभी एक टॉक रखा है, इसी तरीके से टॉक रखना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस सही रखना पड़ेगा, गुफ्तगू सही करना पड़ेगा। ठीक है जो गुफ्तगू करेंगे तभी एक अच्छा निजाम उसमें से निकल के आएगा। ठीक है जो ये सारी चीजें इसीलिए जरूरी है। सही लेकिन आप जो एक्सप्रेशन है, जो आपका जो इख्तिलाफ है, आपका जो सही। टॉक है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, उनका जो हुदूद है वो सिर्फ डिस्कशन तक रहनी चाहिए और सही। एक्शन तक ना आए, इनिमी ना बने, उसमें से दुश्मनी ना बने, उसमें से वायलेंस ना आए, तशद्दुद ना आए। तो आप जो ये है ये एक्सप्रेशन तक रहे, एक्शन तक न जाए, ये बहुत सही। एक जरूरी बात है। अब मैं पांचवा मैं आपको पॉइंट जो देना चाह रहा हूं, बस मेरे 2 और पॉइंट हैं, बस ज्यादा नहीं है। तो पांचवी बात यह है कि बोले आप जो टॉक रखेंगे, हम जो बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो किस बुनियाद पे होनी चाहिए? ठीक है जो किस बुनियाद पे हो वो टॉक? तो रूमी कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी बात को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं किसी भी रीजन के बगैर, अगर उसमें कोई रीजन ना हो, ठीक है जो इस्तिदलाल ना हो, तो वो शख्स इंसानी कैटेगरी में नहीं है। सही। इतनी बड़ी बात कह दी जो वो इंसान की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है जो तो फिर रीजनिंग खुद क्या है, इस्तिदलाल क्या है, किस बात से हम इंसान बन सकते हैं, क्या इस्तिदलाल कैसे होगा? हाँ जो ये मेरी आखिरी नुकात है। बेहतरीन। किसी भी बात के नतीजे तक पहुंचने के अमल को इस्तिदलाल कहा जाता है। ठीक है, किसी भी बात के आप उसके नतीजे तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस आपके पास होता है, उस प्रोसेस को इस्तिदलाल कहा जाता है। मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये है कि एक शख्स कहता है दुनिया गोल है। ठीक है, जो वो कहता है दुनिया गोल है, मैं उससे पूछता हूं भाई दुनिया गोल कैसे है, क्यों है? उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं बस दुनिया गोल है, मैंने कह दिया, मैं इसी पे अड़ा रहूंगा, मैं तो बस हूं तो हूं, मैं कह दिया, आखिरी लफ्ज है, खत्म। तो ये इस्तिदलाल नहीं है। लेकिन दूसरा एक शख्स है, वो कहता है कि मैं मिंजी में गया, वहां पे मैंने एक कौवा देखा, वो काले रंग का था। मैं बरू में गया, वहां पे भी मैंने एक कौवा देखा, वो काले रंग का था। मैं मुख्तलिफ शहर में गया, वहां पे कौवा देखा, वो सब काले रंग का था। और मैंने जहां भी कहीं पे भी कौवा सफेद रंग का या नीला रंग का या लाल कलर का नहीं देखा। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं शायद सारे कौवे जो है वो काले रंग के हैं। उसके पास एक रीजन था, एक रीजन के थ्रू वो एक नतीजे तक पहुंचा। वो जो प्रोसेस है उसी को ही इस्तिदलाल, रीजनिंग कहा जाता है। तो आप भी किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से, रिजेक्ट करने से पहले उसमें रीजनिंग ढूंढे। ठीक है जो तब आप इंसानी कैटेगरी में होंगे। हमारे जो टॉक्स हैं, हमारे इदारों के बीच में अगर बहस होगी, वो बहस रीजनिंग के बेस पे होनी चाहिए। फिरकों के बीच में, रिलीजन्स के बीच में, आइडियोलॉजीज के बीच में अगर टॉक हो तो वो रीजनिंग के बेस पे होनी चाहिए। तो हमारे इस्लाम में हम किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए हम अगर रीजनिंग ढूंढें, उसके लिए एक अगर हमें एक मुहकम एक लाठी चाहिए, तो वो क्या है? हमारे पास कोई भी शख्स अगर कोई बात कहता है तो वो या तो कुरान से
یا تو ائمہ کی احادیث سے یا تو وہ عقل سے ایکسپٹ ہونی چاہیے. صحیح. اگر یہ چیزیں اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، بیک اپ دیتا ہے اس بات کو، تو آپ اس بات کو قبول کریں. اگر بیک اپ نہیں دیتا تو آپ اس بات کو ریجیکٹ کریں. تب جا کے آپ جو ہے انسانی کیٹیگری میں ہوں گے. آپ کی جو گفتگو ہو وہ معیاری گفتگو ہوں گے، اور آپ ایک اچھے نالج کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ عمل کر رہے ہوں گے، آپ کام کر رہے ہوں. تو میں انہی کے ساتھ میں اختتام کروں گا. بس میں اپنے پوائنٹ کو پھر ایک بار کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، اور یہی میرا میسج بھی رہے گا لوگوں کے لیے کہ بات چیت کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھیں. ہر ادارہ، ہر فرقہ، ہر مذہب ایک دوسرے کے بیچ میں ہر وقت بات چیت کرتے رہیں تاکہ ایک اچھا نظام ہمارے پاس موجود ہو. ٹھیک. دوسری بات، اختلاف نظریے کو دشمنی نہ سمجھیں، دشمنی میں نہ بدلیں، اس کو تشدد میں نہ لائیں. دوسری بات. تیسری بات، آپ استدلال کریں. آپ کسی بھی بات کو ایکسپٹ کرنے سے یا ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس میں ایک ریزننگ ضرور ڈھونڈیں، اس کے لیے ایک سپورٹ ضرور ڈھونڈیں. میں انہی کے ساتھ آپ سب سے رخصتی چاہوں گا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ برادر. آپ نے اپنا وقت دیا، اور بہترین بات آپ نے جو یہاں پر رکھی وہ یہ کہ اختلاف انسان کے اندر رشد پیدا کرتا ہے، اس کے اندر گروتھ پیدا کرتا ہے. اور فساد کب ہے؟ جب وہ اپنے اختلاف کے اندر انسان آئے اور اس کے اندر تکبر کرے، اختلاف میں آئے وہ اور اپنی بات، اپنی نظریے کو محکم سمجھے اور اوروں کے نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ ان کے بعد تکفیریت کرے. اس کے لیے ہم لوگوں نے پہلے سے جتنے بھی دنیا کے اندر جو لوگ تکفیر لوگ ہیں، جو تکفیریت کرتے ہیں، چاہے وہ ISI کی شکل میں ہو، داعش کی شکل میں ہو، جتنے بھی دنیا کے اندر، وہ چاہے شیعت کے اندر بھی کیوں نہ ہو، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے اندر ہو، چاہے ہندو کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے بدھزم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ جو لوگ اپنے نظریے کو کے مقابل والوں کو تکفیر کرے، ٹیرر کرے، اور انہیں ختم کرنے کی اور انہیں صرف ہستی سے مٹانے کی بات کرے، ایسے لوگ انسان نہیں ہو سکتے. اس کے لیے سب سے پہلے جب بن لادن نے کہا تھا کہ یہ پوری دنیا خدا کی ہے، تو اس دنیا میں صرف خدا کے ماننے والوں کو رہنے کا حق ہے، تو اسی بن لادن کو جواب دیا گیا تھا کہ وہ اگر یہ دنیا صرف خدا کے ہی رہنے والوں کی جگہ ہے تو وہ خدا جو خدا کو نہیں ماننے والوں کو رزق کیوں دیتا ہے؟ وہ خدا جو اپنے نہیں ماننے والوں کو رزق دیتا ہے، تو تم کون ہو تو یہ بولنے والے کہ اس دنیا میں اسی کو رہنے کا حق ہے جو خدا کو مانتا ہو؟ نہیں، یہاں جا کے آپ کی بات صحیح ہے. آپ آئے، آپ اپنے نظریے کو بیان کریں، بیان کرنے میں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، آپ آئے اپنے بچے کو پڑھائے لکھائے، لیکن آپ غیرت میں آ کر تعصب نہ کریں، اوروں کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے. میرا بچہ اسے پڑھے گا کہہ کر ضروری نہیں ہم ایک ہی پرچم کے تلے سب پہنچ جاوے، نہ ہر کسی کا اپنا اپنا پرچم ہو، لیکن وہ ایک دوسرے کی راہ پر پتھر نہ مارے، ایک دوسرے کی راہ کو گالی گلوچ نہ کرے، ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کی شخصیات، ایک دوسرے کی بزرگان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کرے. ہر ایک دوسرے کا احترام رکھ کر بات کرے. یہ دنیا خوبصورت ہے بالکل. وگرنہ آپ دیکھیں کہ اگر اس میں جیسا آپ نے بہترین طریقے سے فرمایا کہ وہ جو وائلنس ہوتی ہے، وہی جا کے جب آپ اپنے نظریے کو تعصب کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہو، سامنے والوں کو تکفیر کرتے ہو، یہاں جا کے فساد شروع ہو جاتی ہے، یہاں جا کے حالات خراب ہو جاتی. بہت بہت شکریہ
آپ نے وقت دی. اب میں آپ کے بعد برادر سیف علی، اگر برادر سیف علی آن لائن ہے سید رضا، اگر برادر سیف علی آن لائن ہے اگر برادر سیف علی آن لائن ہے تو وہ میں انہیں دعوت دوں گا. اگر وہ آن لائن نہیں ہے تو میں سید رضا صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئے اور آپ آ کر اس موضوع پر اپنے بات کو رکھیں. انشاءاللہ آپ کے بعد ہم برادر سیف علی کو جوائن کریں گے. فی الحال ابھی وہ جوائن نہیں ہوئے ہیں، تو میں دعوت دوں گا برادر سید رضا صابری صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنی بات کو رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آواز رضا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارے چینل کے اس مادھیم سے، اس میڈیم سے آپ نے جو ہم چاہ رہے کہ ایک پیغام اپنی قوم اور ملت اور اپنے لداخ کے باشندوں کو پہنچائے، وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے بدھسٹ ہو، وہ چاہے ہندو ہو، وہ چاہے سکھ ہو، ہم چاہتے ایک پیغام پورے لداخ والوں کو پہنچائے. اسی وجہ سے ہم نے چاہا کہ کچھ ایسے جوانوں کو بھی علماء کے ساتھ بلایا جائے اور انہیں بھی بولنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ گیپ ختم ہو جائے علماء اور یونیورسٹی کا، مدارس دینی اور یونیورسٹی کی وہ جو گیپ ہے وہ ختم ہو کے ہم ایک دوسرے کے قریب آئے اور ساتھ میں چل کر ہی ہم انشاءاللہ ایک مستقبل بہترین بنا سکتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ بسم اللہ اپنی بات کو رکھیں. سید رضا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا میں مجمع روحانیون خصوصاً حجت الاسلام آقا سید علی موسوی اور دیگر مقررین اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام. اگرچہ یہ موضوع اپنے آپ میں بہت ایک وسیع موضوع ہے اور وقت طلب بھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں حد المقدور ان نکات کی طرف سامعین کی توجہ کو مرکوز کرواؤں جو ہمارے معاشرے سے متعلق مربوط ہے، یعنی ہمارے معاشرے سے حد اقل مربوط ہے لگتا ہے. دیکھیے سید صاحب، جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اہم اعلیٰ و اصولی مقصد کو پانے کے لیے، یعنی وحدت کو، اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم وہ شدت، وہ طرب، وہ جد و جہد، وہ درد محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں ہم معاشرے میں. اور اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کی دلائل کئی ہو سکتے ہیں، اسباب کئی ہو سکتے ہیں. اگر کلی طور پر اگر میں صرف ایک سبب کو جو میں سمجھتا ہوں سب سے نہایت اہم ہے اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وحدت کی جو صحیح معنی ہے، جو صحیح مقام ہے، جو صحیح منزلت ہے، اس طرح سے متعارف نہیں ہوا جس طرح سے ہونی چاہیے تھا. یعنی جب ہم تعارف کی بات کرتے ہیں، میں اب اشارتاً عرض کر رہا ہوں، جب ہم تعارف کی بات کرتے ہیں تو صحیح مبانی کے اساس پر، یعنی قرآن اور احادیث کے اساس پر، ورنہ وحدت کی معنی دیگر فکری، اعتقادی و اجتماعی مکاتب میں الگ ہو سکتے ہیں، اس کے پیرامیٹر الگ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم صحیح مبانی کے سہارے سے، یعنی میرے مراد یہ ہے کہ صحیح مبانی کے سہارے سے ہمیں اس مفہوم کو متعارف کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی معاشرے میں کسی چیز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس اتنی معرفت کی مقدار جد و جہد دکھاتا ہے، کوشش کرتا ہے. خب یہ جب ہم دیکھتے ہیں وحدت کے بنسبت ہم معاشرے میں وہ درد، وہ شدت، وہ طرب اور محسوس نہیں کرتے، اس کے نشاندہی کرتا ہے کہ جناب عالی وحدت اس طرح سے متعارف نہیں ہوا جس طرح سے ہونی چاہیے تھا.
اگر میں اس کو اس طرح سے اس مثال کے ذریعے سے سمجھا دوں، یوں ہے کہ مثلا آج ہمارے معاشرے میں تعلیم کے بنسبت جو رجحان ہے، جو توجہ ہے، اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہم کلی طور پر بات کر رہے ہیں استثنائی چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی ہم جب کلی طور پر دیکھتے ہیں وحدت کو، اس تعلیم کی طرف جو توجہ ہے، جو رجحان ہے، اس کے پیچھے ایک محرک ہم زیادہ دیکھتے ہیں، وہ مادی مفاد کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے بنسبت جو دین بتانا چاہتا ہے، جو ہمیں وہ اس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس طرح سے ہم معاشرے میں نہیں دیکھتے ہیں۔ خوب اسی طرح سے ہم جب وحدت کی جانب دیکھتے ہیں، وحدت اب یوں سمجھیں کہ آج وحدت در حقیقت شاید ہمارے معاشرے میں جس طرح کے ظاہری آثار و قرائن نشاندہی کرتا ہے، حالات کی مجبوری نے شاید ہمیں اس احساس پر مجبور کیا ہے کہ وحدت کسی نوعیت سے ایک ضرورت ہے، ایک ہمیں ضرورت ہے۔ خوب یہ حالات کی مجبوری کیا ہمیں کس طرف دھکیلتا ہے؟ اس طرف دھکیلتا ہے کہ جناب علی کچھ حالات کی مجبوری سے کچھ محوریں وجود میں آتے ہیں، یعنی جیسے آپ سیاسی مقاصد و مفاد کی خاطر ایک وحدت وجود میں آتا ہے، تو وہ حالات ایک معاشرے کو اس طرف دھکیلتا ہے، کبھی لسانی مقاصد و مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، کبھی قومی، کبھی علاقائی، کبھی کلاس، کبھی ٹرائب، یعنی یہ چیزیں خود بخود حالات جو ہے محور بناتا ہے وحدت کے لیے۔ اب اس نوعیت کی وحدت کو وجود لانے میں نظریاتی طور پر اتنے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حالات خود بخود اس نوعیت کی وحدت کو وجود میں لاتا ہے۔ اب اس نوعیت کی وحدت کو میں سرے سے نفع نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کی مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ منفی اثرات ہیں جو ہم زندگی کے دیگر شعبوں میں ضرور دیکھیں گے۔ تو اس نوعیت کے حالات کی وجہ سے جو وحدت وجود میں آتا ہے، ان محوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے لوگ خوش ہوں، لیکن یہ اس نوعیت کی وحدت ایک پین کلر جیسا، پین کلر کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمارے لیے دیر پا حل نہیں ہے۔ نظریاتی گفتگو میں ہمیں اس چیز پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک لانگ ٹرم سولوشن کو دیکھیں، ایک ایسی سولوشن کو جو منفعت بخش ہو۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر کلی طور پر عرض کر رہا ہوں، جزئیات اپنی جگہ، یعنی اگر میں کہوں کہ جناب علی ہمیں وحدت کے لیے محور کو کیا قرار دینی چاہیے، یہ نہایت اہم نقطہ ہے کہ مثلا میں کلی طور پر عرض کروں، حق کو ہمیں محور قرار دینی چاہیے۔ حق اس لیے کہ مثلا حق کی خاصیت کیا ہے کہ وہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ حق یعنی اگر ہم حق کو محور قرار دیں تو حق کی مفاد میں دیگر جو وحدتیں وجود میں آئیں گے وہ کم سے کم اس کی مثبت اثرات ان پر چھوڑیں گے۔ یعنی یہ خدمت اگر عرض بنا دین کے مثلا اگر نتیج علاقائی وحدت کو مرکزیت تانا کا تو اس کی نتا پتہ جس میں افراد ضرور ہوگا، تو ان کی منفی اثرات ہم دیگر زندگی کے شعبوں میں دیکھتے ہیں۔ اگر نتیج مفاد کو اگر نتیج محور کو حق قرار پانا کا تو نتیجہ چیز ہے حق ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ علاقائی وحدت یا لسانی وحدت جو بھی وحدت ہے ادی کمی پیشن کما پھی سے ایک خوبی سے ادین اضافہ بس ہے نتا ادی مثبت اثرات کو زندگی کے دیگر شعبوں میں ضرور دیکھیں گے۔ بعنوان مثال ہمارے سامنے ایران ہے جہاں محور حق ہے، تو ہم اسی حق کے مفاد میں جب قومی اور لسانی اور اس طرح کی وحدت کو وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جناب علی وہ اس نوعیت کی وحدت در حقیقت ایک عبادت کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دو نقطوں میں تین خدمت آج بس میں فوراً اختتامی طرف میں کھلے تین نقطے علاوہ یا ایک نقطے اگر ہاں تیری خدمت عرض بنا تو ان کے وحدت کے نسبت ہمیں جو ہے ایک عام سادہ موضوع، ایک عام مقصد کے طور پر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ایک نظام کے طور پر دیکھنا ہے۔ نظام سے مراد کلی نظام نہیں ہے، یہاں جزئی نظام ہے، یعنی جس طرح سے اقتصادی نظام ہوتی ہے، ثقافتی نظام ہوتی ہے، آپ کا مثلا سیاسی حکومتی نظامیں ہوتی ہیں، حتی مقامی طور پر ہم شادیوں میں بھی نظام کے قائل ہوتے ہیں۔ نظام سے مراد کیا، یعنی معیارات، اصولیں، روشیں، طور طریقے،
انہیں کے معیارات پر جناب عزت زر احترام زر ذلت بدون نتیجه defined به معاشره خب معاشرت در حقیقت دی نظام کو دے بختون دے نظام کو اس لیے تحفظ دیتا ہے تاکہ اس کے تحفظ کے ذریعے سے ثقافتی اور شادی کے مقصد محفوظ رہ سکے. خب جناب علی ہم جب شادی کے لیے اتنے نظام کے قائل ہیں نظام کے قائل ہونے چاہیے کیونکہ اب یہ نظام ہم کہاں سے استخراج کریں گے؟ قرآن سے ہی. میں جیسے میں نے کہا صحیح مبانی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. مثلا میں جب بھی وحدت کی آیات کو پڑھتا ہوں وہاں پر مجھے ایک نظام نظر آتا ہے. مثلا میں نے کہا معیارات ہوتی ہیں، اصولیں ہوتی ہیں، روشیں ہوتی ہیں. مثلا اس آیت کو میں بطور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. یہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو دوسرے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور بہترین کو انتخاب کرتے ہیں، یہ ایک روش ہے. فوکس اگر یہ روش کو میں فردی طور پر اپناؤں تو میں اس بشارت کے لائق ہوں. اگر ہم اجتماعی طور پر اس کو عنوان ایک نظام کے ایک پلر کے طور پر معاشرے میں نافذ کر سکیں، اور یہ کیا سبب بنے گا کہ جناب علی ہم اس بشارت کے مستحق ہو جائیں گے، ہم اس نعمت کے مستحق ہو جائیں گے. تو یہ روشیں، یہ معیارات، یہ اصولیں جب معاشرتی طور پر قرآن سے استخراج کر کے جب نافذ ہوں گے، یہی روش، یہی معیارات، یہی اصولیں معاشرے کو وحدت کی طرف دھکیل دے گا. جناب جیسا نظام تعلیم، ہم پرسنلی ہم تعلیم سے متعلق گفتگو کریں گے، کسی کو سمجھائیں گے، کسی کو پڑھائیں گے، اس سے تو نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک مستقل نظام تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے سیاسی ایک اہم ہدف بننا پڑتا ہے، پھر ہم اس کے لیے انفراسٹرکچر بناتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کو ہم ایجوکیشن کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو یہ نظام در حقیقت میں اس لیے اہمیت سمجھتا ہوں، اگر نظام نافذ ہو تو جناب اختلاف رحمت کا سبب بنے گا، تب اختلاف میں لذت آئے گا، ورنہ اختلاف میں لذت ہمیں نظر نہیں آئے گا. یعنی ہم جیسے میں نے پہلے جو آیا کہا فبشر عبادی الذین یستمعون القول، وہ اسی طرح جس طرح اجتہاد میں کہا جاتا ہے کہ جناب روش کو اگر مثلا ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اگر غلط نتیجے پر پہنچے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کیونکہ اس نے صحیح روش کو اپنایا ہے. تو یہ روش، یہ معیارات نہایت اہم ہے. ان چیزوں کو ہمیں استخراج کرنا ہوگا قرآن اور احادیث کے ذریعے سے، اور اس کو سوسائٹی میں متعارف کرنا ہوگا. نہایت قریہ گاؤں اگر ہو سکے فیس ٹو فیس لوگوں کو سمجھانا ہوگا. تو یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف وحدت کو موضوع کے ایک نظام کی حیثیت سے دیکھنا ہے. تو آخری ایک نقطہ زیر خدمت عرض بنا، یہ تھوڑا جزئی مسئلہ ہے. میں جزئی طور پر خصوصاً یہ سارے نکات جو میں نے بتائے اس میں کسی صورت میں ترغیب کے معاشرے سے متعلق ہے، یعنی میں نے ان نکات کو زیادہ تھوڑا فوکس کیا ہے، ورنہ یہ وحدت کے موضوع کھلی مرضی کا نہایت اہم ہے. تو میں ایک نقطہ عرض کروں گا، ایک نظریاتی گفتگو ہے، میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں، آپ تجویز ہی سمجھیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وحدت کے بنسبت جو اپروچ کو اپنایا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں غیر مفید ہے، کارآمد ثابت نہیں ہوا ہے. میرا مطلب کیا ہے یہ کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں وحدت کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اختلافی مسائل. ہم سمجھتے ہیں کہ پہلا کیوں اختلافی مسائل سامنے آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اختلافی مسائل جب حل ہوں گے تب وحدت تحقق پذیر ہوگا. یعنی ہم اختلافی مسائل کو مقدمہ سمجھتے ہیں وحدت کے لیے، محور قرار دیتے ہیں اختلافی مسائل کو. تو اس کو میں غیر مفید اور غیر کارآمد کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ کئی دہائیوں سے اور تاریخی پس منظر اور موجودہ شرائط ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جناب علی یہ روش، یہ طریقہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہا. اس نتیجے سے ہمیں، اس طریقے سے ہمیں کیا نتیجہ مل رہا ہے؟ یہ کہ جناب علی گفتگو کے باب مزید بند ہوتے جا رہے ہیں، تلخیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، دوریاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، اشتراکی مسائل میں بھی تلخیاں نظر آنے لگتی ہیں. تو ہم اس صورت میں کیا کریں؟ ہم اس صورت میں
अल्टरनेटिव सोल्यूशन को क्या देखें। जनाब अली, मैंने इब्तिदा में भी अर्ज किया कि हमें मबानी की तरफ रुजू करना होगा और वहाँ से इन सारे उसूल और रविश को इस्तेमाल करना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक आये कुरान आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ और इसलिए एक रविश को इस्तेमाल करके सामईन तक इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि वो लोग इससे मुताल्लिक थोड़ा सोचें। कुरान करीम में आप ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुल या अहलल किताब। आप देखें अहलल किताब, ये किताब अहले किताब, आप स्टेटस को भी देखें, अगर मुकायसा करेंगे अहले किताब के साथ हमारे इख्तिलाफी मसाइल ज़्यादा हैं बिनिस्बत इश्तराकी मसाइल के, हत्ता हमारी किताब एक भी नहीं है। इस तरफ हमारी किताब भी एक है, खुदा भी एक है, रसूल भी है, उसूल तकरीबन एक है। इस स्टेटस को आप मद्देनजर रखें, फिर आप रविश को देखें, इस आये की खूबसूरती को देखें। जहाँ फरमाते तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, जाओ हमारे दरमियान जो एक मुश्तरका नुकात है या नुक्ता है उसके उस पर एक हो जाते हैं। तो इस आये को पढ़ते ही हमारे जहन मुश्तरका नुकात की जुस्तजू में रहता है कि भाई कौन सी मुश्तरका नुकात है जिसको हम तवज्जो दें ताकि वहदत मुयस्सर हो जाए। इस आये में हमारे जहन में इख्तिलाफी मसाइल खुतूर तक नहीं करते, जबकि हमारे इख्तिलाफी मसाइल बहुत हैं। पर यहाँ इस आये की खूबसूरती है और इस आये से हम इस रविश को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जनाब अली कौन सी रविश कि हम इश्तराकी नुकात के दरवाजे से नफूज करें, इश्तराकी नुकात को महवर करार दें। तो इससे क्या होगा, हम इस रविश को मैं एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरह देखता हूँ या एक तजवीज़ के तौर पर पेश करता हूँ। ये कि जनाब अली इश्तराकी नुकात महवर करार पाएंगे तो गुफ्तगू के बाब मजीद खुलेगा, दूरियां कम से कम होंगे। जनाब अली आपके इख्तिलाफी मसाइल में भी उतनी तलखियाँ नजर नहीं आएंगी और इश्तराकी नुकात की दरवाजे के साथ इख्तिलाफी मसाइल धीरे धीरे खत्म होंगे। तो ये तो हमें अपनी रविश पर इज्तिमाई तौर पर बयानात की सूरत में, इज्तिमाई इक़दामात की सूरत में नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मकसद को हासिल करें। हमारा एक अहम मकसद ये है कि हम वहदत को हासिल करें। अगर हम चाहते हैं जनाब अली एक दहाइयों से हम एक रविश को अपनाएं जो नतीजा आवाज साबित नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करनी चाहिए कि उससे एक रविश को कुरान के जरिए से, अहादीस के जरिए से इस्तेमाल करके समझें और निकालें। तो मैं अपनी बात को अनवर साहब की तरह कंक्लूड करूँ। अगर मैंने क्या क्या, अगर जहाँ तक मेरे जहन साथ थे वो ये कि मैंने 4 नुकात तकरीबन जिक्र किया है। एक ये कि वहदत को सही तौर पर, सही जो मकाम है, जो मंजिलत है, उस तरह से मुतारिफ करने की जरूरत है। दूसरा नुकता ये है कि वहदत के महवर पर ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अब महवर पर एक नुकता शायद मैं कहना भूल गया हूँ, वो ये कि मैंने कहा कि हालात की मजबूरी में जो चीज़ें महवर बनती हैं, रहबर मुअज़्ज़म ने अखीरन एक बहुत खूबसूरत नुकता ताकीद किया था, वो ये कि वहदत की जानिब हमारा टेक्निकल अप्रोच नहीं है, एक उसूली अम्र है। यानी उसूली जब हम कहते हैं एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जैसा हमने कहा हक हमेशा रहेगा। तो ये जो अप्रोच रहा है हमारे मुआशरे में हालात की मजबूरी पे, ये तरह अगर हमारे लोग बयान न करें लेकिन अमली तौर पर हमारा एक टेक्निकल अप्रोच होता है वहदत की वजह से, एक वहदत की महवरियत, एक वहदत की तारुफ को इस ज़मीने में अभी तक रिसालत नामुकम्मल है, इस पर बहुत मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तीसरा नुकता यह है कि वहदत की निस्बत हमें निज़ाम के तौर पर देखना है, वो निज़ाम हमें वहदत की जानिब मुआशरे को धकेल देगा। वहदत जब निज़ाम वहदत कायम हो तब इख्तिलाफी मसाइल भी रहमत के तौर पर बनेगा। और आखिरी नुकता हमें ये जो मैंने अर्ज किया हुआ है कि हमने जो अप्रोच को अपनाया था अब तक वहदत की बनस्बत, उस पर नजरसानी करना होगा। तो मैंने आप लोगों को वक्त ज़्यादा लिया, मैं नहायत माजरत खा हूँ और जनाब अली साहब का। तो मैं अपने बात को इक्तफा करूँगा इसी पे। उम्मीद करता हूँ कि शायद पता नहीं हक अदा बस मेरे लायक से थे। तो बहरहाल मैं मुल्तमिस हूँ तमाम सामीन की खिदमत, तमाम साथी सेफ दिया है। तो मैं इल्तिमास से तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन बात आपने कि वहदत
وحدت کو صحیح معنی میں، صحیح آپ نے کہا، وحدت کو صحیح معنی میں بیان نہیں کیا. وحدت یعنی یہ نہیں ہے کہ یعنی اہل سنت شیعہ بن جائے، شیعہ اہل سنت بن جائے. وحدت اسے نہیں کہتے. وحدت یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان بدھسٹ بن جائے، بدھسٹ مسلمان بن جائے. نہ، وحدت اسے نہیں کہتے. یعنی وحدت کی صحیح معنی میں مفہوم بیان نہیں کیا گیا ہے، صحیح معنی میں وحدت کے بارے میں بولا نہیں گیا ہے. یعنی ہمارے اندر وحدت یعنی کیا ہے؟ آپ دو بھائی اپنے الگ الگ دو گھر میں رہتے ہیں، یعنی وحدت کیا؟ وہ اپنا گھر توڑ دے ہوئے، ختم کر دے ہوئے، آ جائے میرے گھر کے اندر. یعنی یہ وحدت ہے. نہ بابا، یہ وحدت نہیں، اس کو سرنڈر کہتے، اسے وحدت نہیں کہتے. وحدت یعنی کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں رہے، میں اپنے گھر میں رہوں گا، لیکن آپ اپنے گھر میں رہ کر جس طرح آپ اپنے آپ کو چاہتے کہ میں آپ کا احترام کروں، آپ بھی اسی طریقے سے میرا احترام کریں. آپ اپنی بات رکھیں بحسن وضع، ایک احترام کی طرح احترام کے ساتھ اپنی بات رکھیں، اور اوروں کی بات کو بھی اتنی طاقت رکھیں کہ احترام کے ساتھ سنیں. یعنی اگر کوئی آئے اور یہ سوچے انسان کہ نہیں میں تبلیغ اس لیے کر رہا ہوں کہ سب بدھسٹ کو مسلمان بنا دینا، بابا یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ خود غرضی ہے. یہ تبلیغ اس کو نہیں کہتے. خدا نے یہ نہیں کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سورہ شورى میں فرماتے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے لیے ہے، تمہارے عمل تمہارے لیے. اب آئے آپ اپنی بات کو ایک احسن وجہ، ایک بہترین طریقے سے اپنی بات کو رکھیں معاشرے کے اندر، پھر چھوڑ دے کہ معاشرے کو خدا نے عقل دی ہے، مسلمانوں کو خدا نے عقل دی ہے، بدھسٹ کو خدا نے عقل دی ہے، پنجابیوں کو خدا نے عقل دی ہے، کرسچنز کو خدا نے عقل دی ہے. آؤ اپنی بات رکھیں. آپ دیکھیں یہاں پر خود ایران کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ کبھی کوئی وائلنس ہوا ہو، یا کسی مذاہب کے مسجدوں پر یا کسی مذاہب کے گرودوار کے اوپر، چرچ کے اوپر کبھی حملہ ہوا ہو. نا، اتحاد یعنی آپ اپنی بات رکھیں احترام کے ساتھ، ہم اپنی بات رکھیں احترام کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو صبر کر کے برداشت کر کے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھیں. ہم سب آخر کار ہم سب بھائی ہیں. اگر آپ میرے ہاتھ کو بھی کاٹیں گے تو بھی خون نکلے گا، ایک ہندو کے ہاتھ کو، ایک بدھسٹ کے ہاتھ کو بھی کاٹو گے تو بھی خون نکلے گا. آئے آ کر انسانیت کو محور بنائے، حق کو محور بنائے. بہترین بات آپ نے کہی، خدا آپ کو سلامت رکھے. ابھی ہمارے ساتھ برادر سیف علی جوائنٹ ہوئے ہیں، میں ان کا خوش آمدید کرتا ہوں اور انہیں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے ہمارے آواز پر لبیک کہا اور چاہا کہ وہ اپنی بات ہمارے میڈیم سے اپنے قوم، اپنے ملت کو پہنچائے. انشاءاللہ میں سب سے پہلے انہیں سلام کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. برادر سیف، بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بسم اللہ کریں، اپنی بات کو ہمارے معاشرے کے لیے رکھیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین. آغا صاحب اور دوسرے مہمان سبھی کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں دل سے کہ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کریں. مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آؤں اور ایسے وسیع ٹاپک پہ، ایسے ڈائیورس ٹاپک پہ، یونٹی جیسے